السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال کووڈ کی بیماری کی وجہ سے جلسہ منعقد نہیں ہو سکا تھا۔ اس سال بھی حالات تو تقریباً ویسے ہی ہیں یا کچھ بہتر ہیں، لیکن پابندیاں قائم ہیں یا کچھ کہیں نرم ہیں، کبھی نرم کر دی جاتی ہیں، کبھی زیادہ کر دی جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ فیصلہ کیا گیا کہ جلسہ چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح منعقد کیا جائے تاکہ لوگ اس جلسے میں آ کے اپنی روحانی پیاس بھی بجھا سکیں، فائدہ بھی اٹھا سکیں، اور اسی طرح کارکنوں بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے فرائض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنے۔ یہ کارکنان کی بھی خواہش تھی۔ گو کہ بعض دفعہ جو افسران تھے، اوپر کی انتظامیہ تھی، ان کی طرف سے لگتا تھا کہ شاید ان کو یقین نہیں کہ جلسہ منعقد ہو، اس لیے کبھی کبھی وہ انتظامات میں تھوڑی سی جھول بھی دکھا جاتے تھے، ڈھیلے بھی ہو جاتے تھے، لیکن بہرحال میں نے ان کو کہا کہ جلسہ چاہے کچھ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو منعقد ہوگا انشاءاللہ، تاکہ کارکنان کی تربیت بھی ہوتی رہے۔ اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ سارا سال میں تھوڑے تھوڑے کارکنان کو بلا کر ان کی تربیت کر دی جاتی۔ اب ربا میں حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے سالوں سے جلسہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ کارکنان کی تربیت کسی نہ کسی رنگ میں کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ لمبا عرصہ ایک ایسا گزر جائے جس میں ایکٹیویٹیز بالکل ختم کر دی جائیں تو پھر سستی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ بھول بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں کارکنان اب بڑے تربیت یافتہ ہیں، ایک سال میں تو بھولنے کا سوال نہیں۔ اور اس دفعہ لیکن جو بعض پابندیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مشکلات شاید بعض خدمت کرنے والوں کو پیش آئیں۔ بعضوں کے لیے تو کوئی اتنا مسائل نہیں ہوں گے، حاضری کی کمی کی وجہ سے جو ہائیجین والے ہیں، سینیٹیشن والے ہیں، صفائی والے ہیں، ان کو شاید کام میں اتنی زیادتی نہ ہو، لیکن موسم ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ان کے کام میں کو کم نہیں ہونے دے گا، اور صفائی وغیرہ کا خیال بہرحال رکھنا پڑے گا، خاص طور پہ غسل خانوں میں، ٹوائلٹس میں۔ لیکن اسی طرح ٹریفک والے ہیں، ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں کا پریشر برداشت نہ کرنا پڑے، لیکن پھر یہاں کہوں گا کہ موسم کی وجہ سے اور بعض سہولیات کی کمی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ باتیں لوگوں کی سننی پڑیں گی، وہاں بھی برداشت کا مادہ دکھانا ہوگا۔ کھانے کا انتظام ہے، وہاں بھی ایک ڈسپلن نئے طریقے سے کرنا ہوگا کہ فاصلہ بھی رکھنا ہے لوگوں کو،
کھانا اس طرح دینا ہے کہ فاصلے فاصلے سے آ کے لوگ کھانا لیں. پہلے تو رش کر کے لے لیتے تھے اور ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے تھے, ساتھ کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے تھے. لیکن اب فاصلہ بھی رکھنا ہوگا, اور جو ڈیوٹی والے ہیں ان کو یہ رکھوانا ہوگا بڑے پیار سے سمجھا کے, تاکہ کوئی مہمان ناراض نہ ہو. باقی جہاں تک کاموں کا سوال ہے, روٹی پکن پلانٹ ہے یا کھانا پکانے کا سوال ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کارکنان اب اتنے تربیت یافتہ ہیں کہ وہ چاہے چھوٹا جلسہ ہے یا لاکھوں کا جلسہ ہے سنبھال سکتے ہیں. بس ان دنوں میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا کہ جلسے کے مہمانوں کی خدمت کریں, اور اپنی جو 1 سال کا گیپ کی وجہ سے تربیت میں کمی ہو گئی تھی اس کو نئے سرے سے رینیو کریں, اس کو دوبارہ اس کو سائیکل کریں, مزید پکے ہوں. بس اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام کو سر انجام دیں, زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ اپنے کام کو آسن رنگ میں سر انجام دے سکیں. اور وہی بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں, سب سے ضروری اور اہم بات ہے کہ ان دنوں میں دعاؤں کی طرف خاص توجہ دیں, اور اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی طرف بھی پوری توجہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسن خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.